مرزا غلام قادیانی کون تھا؟ دہلا دینے والے حقائق جانیے احمد عیسیٰ کی زبانی۔ مرزا غلام قادیانی الخنزیر نہ صرف کذاب تھا بلکہ وہ اللہ کا رب العالمین کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ جہاں اس بات کو ہم نے قرآن سے مختلف پہلوؤں سے آپ کے اوپر واضح کیا، وہیں پر اسی قرآن سے جو آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، جس کے بارے میں آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس میں آپ کے لیے ہدایت موجود ہے، ایک اور پہلو سے آپ کے اوپر واضح کرتے ہیں۔ اس کے بعد جبکہ حق ہر پہلو سے، ہر لحاظ سے کھل کر واضح ہو جائے، آپ ہدایت کا سودا کرتے ہیں یا پھر گمراہی کا، یہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ اگر آپ ہدایت کا سودا کرتے ہیں تو اس کا فائدہ بھی آپ ہی کو ہے، نہ ہی آپ ہمارے اوپر کوئی احسان کریں گے، نہ ہی ہمیں آپ سے کسی قسم کا کوئی بدلہ چاہیے۔ اور اگر آپ گمراہی کا سودا کرتے ہیں تو اس کا نقصان بھی آپ ہی کے اوپر ہے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لہٰذا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اگر اس دعوت کو تسلیم کرتا ہے تو ہمارے اوپر کوئی احسان کرے گا، یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس دعوت کو تسلیم کرے، ہم نے کوئی گروہ بنانا ہے، ہمیں کوئی تعداد چاہیے، افراد چاہیے، تو وہ اپنی اس غلط فہمی کو دور کر لے۔ ہمیں اس کی کسی قسم کی کوئی حاجت، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حق ہے اور حق فقیر نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، حق الغنی ہے۔ تو بہرحال آتے ہیں قرآن کی طرف، اور ایک اور پہلو سے مرزا غلام قادیانی کی حقیقت کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے ہے سورہ البقرہ، سورت کا نمبر 2 ہے اور آیت کا نمبر ہے 101۔ لیکن دین قادیان جو کہ غلیظ ترین گٹر ہے، اس گٹر کے مطابق اس آیت کا نمبر ہے 102۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس آیت میں کہا جا رہا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، وا اور لما، وہ جس کا وعدہ کیا گیا تھا وہ رسول آ گیا۔ اور کیسے آیا، کہاں سے آیا؟ جاہم، ان میں انہی سے آیا، ان میں انہی سے آ گیا۔ کون آ گیا؟ رسول ہے۔ کہاں سے آیا؟ من عند اللہ، اللہ کے ہاں سے۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات آپ کے اوپر واضح کرنا بہت ضروری ہے، اور آپ کا اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا، اپنے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اسے سامنے رکھیں گے تو حق کو پہچاننا آپ کے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا۔ اس کے لیے آپ ایسا کریں، سورہ الذاریات کھول لیں، سورت کا نمبر ہے 51 اور اس کی آیت ہے 49، لیکن دین قادیان کے مطابق آیت کا نمبر ہے 50۔ اس میں کہا گیا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ۔ اس آیت میں کہا ہے، رب یہ کہہ رہا ہے، رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ اور ہر شے سے خلق کیا ہم نے اس کا جوڑا، ہر شے کے جوڑے بنائے ہیں، ہر شے کا جوڑا بنایا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دن ہے تو رات بھی ہے، زمین ہے تو آسمان بھی ہے۔ آپ کسی بھی ڈائریکشن میں لیں، کسی بھی سمت میں لیں، آپ کو ہر شے سے اس کا جوڑا ملے گا۔ جیسے دوست ہے تو دشمن بھی ہے۔ ایسے ہی اب اس قانون کو، اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، بتایا جا رہا ہے
کہ جو رسول رب کے ہاں سے، اللہ کے ہاں سے آیا ہے، اب ہر شے سے اس کا جوڑا ہے، تو ایک رسول وہ جو اللہ کے ہاں سے آیا ہے، تو پھر اس کا جوڑا کیا ہے؟ سچے کا جوڑا، جھوٹا یعنی کذاب۔ یعنی ایک وہ جو اللہ کے ہاں سے آیا ہے، تو دوسرا وہ جو اس کا جوڑا ہے کیا؟ جو اللہ کے ہاں سے نہیں آیا، جو من عند اللہ نہیں آیا۔ اب اس آیت میں جو اللہ کے ہاں سے آیا ہے اس کی پہچان بتائی جا رہی ہے۔ جب اس کی پہچان آپ کے سامنے آ جائے گی تو پھر اسی سے اس کا جوڑا بھی آپ کے سامنے آ جائے گا کہ جو اللہ کے ہاں سے نہیں آیا۔ سب سے پہلی بات، آج سے 14 صدیہ قبل محمد کے ذریعے رب العالمین نے، آپ کے رب نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب دوبارہ دنیا میں ایسا وقت آئے گا، یعنی ضلال مبین، 100% گمراہیاں آئیں گی، تو پھر ہم اپنا رسول بھیجیں گے، مسیحا بھیجیں گے، مسیح موت جو ہے وہ آئے گا۔ وعدے کے مطابق مسیح آئے گا، یعنی رسول آئے گا۔ تو جب وہ وقت آئے گا، وہ رسول آئے گا، تو اس کی پہچان کیا ہوگی؟ وہ پہچان اس آیت میں بالکل کھول کر واضح کر دی، اور نہ صرف یہ واضح کر دیا کہ اس کی پہچان کیا ہوگی، بلکہ یہ بھی واضح کر دیا کہ ہر شے سے اس کا جوڑا ہے، تو سچے کے آنے سے پہلے جھوٹا بھی ضرور آئے گا، کذاب بھی آئے گا، کذاب بھی آئیں گے۔ اور اس سے پہلے ہم آپ کے اوپر واضح کر چکے کہ رسول کب آتا ہے۔ سورہ آل عمران میں بھی آپ کے اوپر واضح کیا کہ رسول کی بعثت کے حوالے سے رب کا قانون کیا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہی بات سورہ الجمعہ میں بتائی، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یعنی کہ رسول کو تب بھیجا جاتا ہے، رسول تب آتا ہے جب اس کے آنے سے پہلے جس قوم میں، جن لوگوں میں رسول بھیجا جانا ہوتا ہے، ان کا 100% گمراہیوں میں ہونا لازم ہے۔ اور آپ کے اوپر یہ بھی بات بالکل کھول کر واضح کر دی، اس قرآن میں جگہ جگہ یہ بات واضح کی، کہا کہ ہم نے تمہیں دیکھو کیسا تخلیق کیا، ذرا اپنی تخلیق میں تو غور کرو۔ جب تم اپنی تخلیق میں غور کرو گے، تمہارے اوپر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی کہ ہم نے تمہیں نہ صرف سننے دیکھنے بلکہ جو سنائی اور دکھائی دیتا ہے اسے سمجھنے والا تخلیق کیا، کہ ہم نے تمہیں ایسا تخلیق کیا یا نہیں کیا۔ جب ایسا تخلیق کیا ہے تو پھر جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھو۔ اب جب جو آپ کو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے، جب آپ اسے سمجھیں گے تو ایک بات آپ کے سامنے آتی ہے، وہ کیا ہے کہ جب رب نے یہ قانون بنا دیا ہے، رب العالمین نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ رسول صرف تب آتا ہے جب ضلال مبین، یعنی 100% گمراہیاں ہوتی ہیں۔ جب ہوتی ہی 100% گمراہیاں ہیں تو اس وقت پھر وہ لوگ جو 100% گمراہیاں، وہ کیسے پہچان لیں گے یہ سچا ہے یا جھوٹا؟ کیونکہ اگر سچا آتا ہے، لوگ اس کو کفر و کذب کر دیتے ہیں، تو ان کے پاس یہ بہانہ ہوگا کہ اے رب ہم تو تھے ہی گمراہیوں میں، ہم اسے کیسے پہچانتے ہیں، ہم تو تھے ہی گمراہ، 100% گمراہیوں میں تھے۔ یوں جب لوگ ضلال مبین میں ہیں، 100% گمراہیوں میں ہیں، سچا آتا ہے، رسول آتا ہے، لوگ اس کا کفر و کذب کر دیتے ہیں، تو رب ان سے سوال نہیں کر سکتا کہ بھئی تم نے کفر و کذب کیوں کیا، تم نے اس کا دشمنی کی کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس یہ بہانہ موجود ہوگا کہ ہم تو تھے گمراہیوں میں، کیا تجھے نہیں پتا تھا؟ جب ہم تھے گمراہیوں میں تھے تو ہم نے تو وہی کرنا تھا جو ہمیں پتا تھا، ہم نے گمراہیاں تھی ہمارے پاس، تو ہم نے گمراہی کرنی تھی نا، اسی کے مطابق چلنا تھا نا۔ اب تو ہم سے سوال نہیں کر سکتا، اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رب سوال نہ کرے؟ لیکن اگر ایسا ہو تو پھر رب اگر سوال کرے، رب تو لاجواب ہو جاتا ہے۔ انسان جو ہیں وہ لوگوں رب کے اوپر جو ہے وہ حجت کر دیں گے۔ اب جس کے اوپر حجت ہو جائے، انسان حجت کر دیں، وہ رب ہی کہاں؟ جب آپ غور کریں گے، عقل کا استعمال کریں گے، تو آپ کے سامنے آئے گا، یہ بات سامنے آئے گی کہ جب ضلال مبین ہوں اور اس وقت رسول بھیجا جائے تو رب کو کم از کم کوئی ایسا ذریعہ، کوئی ایسی شے ضرور رکھنی چاہیے، کوئی ایسا معیار ضرور قائم کرنا چاہیے کہ جو یہ بتائے کہ یہ سچا ہے یا نہیں ہے، یہ رب کا بھیجا ہوا ہے یا نہیں، یہ رب کے ہاں سے ہے یا نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر کذاب بھی آنے ہیں، یعنی ہر شے سے اس کا جوڑا ہے، سچا ہے تو اس کا جوڑا جھوٹا بھی ہے، کذاب بھی ہے، تو کذاب کب آئیں گے؟ پہلے آئیں گے یا بعد میں آئیں گے؟ پہلے کذاب آئیں گے، کیونکہ رات پہلے آتی ہے۔ اگر سچا پہلے آ جائے تو سچے کے آنے کے بعد تو کذاب کے آنے کا دروازے بند ہو جاتا ہے،
کیونکہ دنیا روشن ہو جاتی ہے نا. جیسے دیکھیں نا سورج آیا, سچا کیا ہوتا ہے؟ رب کا بھیجا ہوا رسول کیا ہوتا ہے؟ سورج. تو سورج کے آ جانے کے بعد کیا کسی لائٹ کی ضرورت پیش آتی ہے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا. اگر کوئی لائٹ جلائی بھی جائے تو وہ اپنے آپ کو دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کر پاتی ہے؟ وہ اپنے آپ کو یہ ثابت کر پاتی ہے کہ بھئی میری کوئی وقت کوئی ویلیو ہے, تمہیں میری ضرورت ہے؟ نہیں. بالکل ایسا ہی جب سچا آ جاتا ہے تو حق اس کھل کر واضح ہو جاتا ہے. نہار یعنی دن نکل آتا ہے کہ اب جھوٹا چاہ کر بھی نہیں آ سکتا. اس لیے جھوٹے کب آئیں گے؟ سچے کے آنے سے پہلے. جب سچے کے آنے سے پہلے جھوٹے بھی آنے ہیں تو رب کو کم سے کم کوئی ایسا معیار تو رکھنا چاہیے نا, کوئی ایسی شے رکھنی چاہیے کہ جو لوگوں کے اوپر واضح کرے بھائی یہ سچا ہے اور یہ جھوٹے ہیں, جو سچ اور جھوٹ کا تعین کرے تاکہ کل کو لوگ بہانہ نہ بنا سکیں. اور وہ معیار کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر وہ معیار رب کوئی ایسا سامنے رکھے کہ جو کہ چھو منتر کر کے سامنے لے آیا جائے تو لوگ کہیں گے بھائی ہمیں کیا پتا, ہمارے لیے کون سا حجت ہے. لہذا معیار کون سا ہونا چاہیے؟ معیار بھی وہ ہونا چاہیے جو لوگ خود اپنے سینوں سے لگا کر رکھیں, کل کو یہ نہ کہہ سکیں کہ بھائی ہمیں اس پر اعتماد نہیں, اس معیار پر ہمیں اعتماد نہیں ہے, یہ ہمارے لیے معیار ثابت نہیں ہوتا. اور وہ معیار کون سا ہے؟ وہ اب آپ کے اوپر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہوگی کہ جیسے بنی اسرائیل میں عیسیٰ ابن مریم آیا تھا تو عیسیٰ ابن مریم نے کیا کہا تھا؟ عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا کہ اے لوگو تم مجھے کذاب کہتے ہو, تم مجھے کہتے ہو کہ تو بھی جو سچے کے آنے سے پہلے جھوٹے آتے ہیں ان میں سے ایک جھوٹا ہوں, تم مجھے یہ کہتے ہو کہ جو سچے کے آنے سے پہلے کذاب آتے ہیں تو ان کذابوں میں سے کذاب ہے. تو پھر ایسا کرو تم کھولو وہ جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے کتاب اللہ سے, رب کا کتب کیا ہوا, یعنی وہ لٹریچر جس کے بارے میں تم خود یہ مانتے ہو, کلیم کرتے ہو کہ یہ لٹریچر, یہ کتاب, یہ رب کا اتارا ہوا ہے, رب کا بھیجا ہوا ہے, جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے, جسے تم اپنے لیے ہدایت کا ذریعہ تسلیم کرتے ہو, مانتے ہو. اسے کھولو. اگر تم میری تصدیق اس میں موجود ہے, وہ لٹریچر میری تصدیق کرتا ہے تو میں سچا, اگر وہ مجھے ریجیکٹ کرتا ہے, اس میں میری تصدیق تم نہیں پاتے تو میں کذاب. ٹھیک ہے, آجو میدان میں. اب یہاں پر عیسیٰ ابن مریم کا کفر و کذب کرنے والے ہلاک ہو گئے, مارے گئے, ان کی زبانیں کٹ گئیں, کیونکہ جو ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا وہ ان کو عیسیٰ ابن مریم نے نہیں دیا تھا, وہ موسیٰ سے چلا آ رہا تھا کتاب اللہ کے نام پر, اور وہ لوگ خود سینوں سے لگا کر چلے آ رہے تھے. وہ خود کہتے تھے کہ یہ رب کا, اللہ کا, رب العالمین کا اتارا ہوا ہے اور یہ ہمارے لیے حجت ہے, اس میں کوئی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی, یہ حق ہے. لہذا اب اگر وہ چیز, وہ لٹریچر, وہ کتاب جو وہ خود گواہی دے رہے ہیں کہ یہ رب کی طرف ہے, اگر وہی تصدیق کرتی ہے تو پیچھے کوئی عذر رہے گا؟ بالکل نہیں. بالکل عین اسی طرح رب نے کیا کیا, رب کو پتا تھا کہ جب میرا قانون ہے میں رسول صرف تب بیس کرتا ہوں جب ضلال مبین ہوتی ہیں, اس وقت میں رسول بھیجوں گا تو لوگ تو کفر و کذب کریں گے, کیوں؟ وہ ہیں گمراہ. تو کیا ان کے لیے کوئی پیمانہ, کوئی معیار نہیں رکھنا چاہیے کہ لوگوں دیکھو جب میں رسول بھیجوں تو یہ پیمانہ ہے, یہ معیار ہے, اس سے پوچھنا, اگر یہ کہے گا یہ رسول ہے تو ماننا, اگر یہ کہے گا رسول نہیں ہے, یہ کذاب ہے, تو اس کے ساتھ وہی کرنا جو کذاب کے ساتھ کیا جاتا ہے. کیا رب میں اتنی عقل نہیں؟ آپ کو جو عقل دی گئی اس عقل سے یہ سوال کھڑا ہوتا ہے, یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے, تو کیا رب کو علم نہیں تھا؟ رب کے سامنے یہ بات نہیں آئی ہوگی؟ کیسے ممکن ہے؟ لہذا یہی بات اس آیت میں آپ کے سامنے رکھی گئی. اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے ہاں سے آنے والے کی پہچان یہ ہے کہ اس کی تصدیق اس میں موجود ہوگی جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے. اس کی تصدیق
اس میں موجود ہے، اس میں موجود ہوگی جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے کتاب اللہ سے، جس کے بارے میں تم خود کلیم کر رہے ہو کہ یہ ہمارے لیے حجت ہے، اور وہ کیا ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ کیا ہے؟ سچا کوئی آ کر کہتا ہے کہ میں تمہارے رب کے ہاں سے ہوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کون ہے جو یہ آ کر کہے گا جی میں کذاب ہوں؟ کوئی کہے گا اپنی زبان سے، کوئی کہے گا میں کذاب ہوں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو بھی آئے گا وہ آ کر یہی کہے گا کہ میں سچا ہوں، اے لوگوں میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ اب کیسے پتا چلے گا وہ سچا یہ جھوٹا؟ یا تو رب خود آ کر گواہی دے، سامنے آئے، کہے میں تمہارا رب ہوں، یہ سچا ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ ایسا بھی ممکن نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پھر اسے پہلے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ جو اسے رب مانیں گے ہی نہیں، ان کے لیے تو پھر حجت ثابت نہیں ہوگا۔ تو پیچھے کیا چیز بچتی ہے؟ پیچھے دوسری ایک ہی چیز بچتی ہے، وہ کیا؟ جس کو آپ لوگ خود حجت کہہ رہے ہیں اپنے لیے کہ یہ غلط نہیں ہے، اس میں کوئی بھی بات غلط نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ جسے آپ کہتے ہیں قرآن، جسے آپ اپنے لیے ہدایت کا ذریعہ کہتے ہیں، ہدایت کا سچشمہ کہتے ہیں، جسے آپ اپنے لیے حجت کہتے ہیں کہ ہر کسی کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے لیکن اس کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ رب کی بات ہے، یہ رب کا کلام ہے۔ اور کون سینوں سے لگاتا چلا آیا اسے؟ کیا آپ خود سینوں سے نہیں لگاتے چلے آئے؟ یہی بات اس قرآن میں، اس آیت میں کہی گئی ہے کہ بتایا ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم نے ہر شے سے اس کا جوڑا بنایا ہے، سچا ہے تو جھوٹا، کذاب بھی۔ ہم جانتے ہیں کذاب بھی آئیں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کذابوں کے پیچھے چل پڑیں۔ کذاب ہے یا سچا ہے، ہمارے ہاں سے آیا ہے یا کذاب ہے، جھوٹا ہے، یہ فیصلہ کرنے کے لیے ہی ہم نے یہ قرآن آج سے 14 صدیہ قبل تمہیں دے دیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ صرف اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے، اس مقصد کے لیے قرآن ہم نے اتارا تھا۔ اور کیا تم خود نسل در نسل سینوں سے لگائے نہیں چلے آ رہے، خود اسے حجت نہیں مانتے؟ تو کہا کہ سچے کی پہچان یہ ہے، جو اللہ کے ہاں سے آیا ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کی تصدیق اس قرآن میں موجود ہوگی، یہ قرآن اس کی تصدیق کرے گا، یہ اس آیت میں کہا گیا۔ اور جو من عند اللہ، اللہ کے ہاں سے نہیں ہوگا، جو کذاب ہوگا اس کی پہچان کیا ہے؟ یہ قرآن اس کی تصدیق نہیں کرے گا، جسے تم اپنے لیے حجت مان رہے ہو یہ قرآن اس کی تصدیق نہیں کرے گا۔ اب آئیں اس آیت کی طرف۔ اب اس آیت کی روشنی میں یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی کہ مرزا غلام قادیانی سچا تھا یا جھوٹا۔ من عند اللہ یعنی اللہ کے ہاں سے تھا، جو اللہ کے ہاں سے آتے ہیں، رب العالمین کے ہاں سے آتے ہیں، ان میں سے تھا، یا پھر من الکاذبین جو کذاب آتے ہیں ان میں سے کاذب تھا، کذاب تھا۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟ شروع میں آئیں اس آیت میں، سورہ البقرہ 2 نمبر سورت، اس کی آیت 101 اور دین قادیان یعنی گٹر کے نزدیک اس آیت کا نمبر 102۔ ولما، وا اور لما، جو کہ، کیا جو کہ؟ وہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ کس کا وعدہ کیا گیا؟ اس کے لیے ہم اب جاتے ہیں سورہ الجمعہ میں۔ سورہ الجمعہ جو ہے اگر اسے کھولا جائے تو اس میں کیا کہا گیا؟ سب سے پہلے 62 نمبر سورت ہے، یعنی 62 نمبر سورت ہے، اور اس کی آیت کا نمبر ہے 2، لیکن دین قادیان یعنی گٹر کے نزدیک اس آیت کا نمبر ہے 3۔ اس میں کہا گیا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِینٍ، اور اس سے اگلی آیت وَآخَرِینَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ۔ بتایا گیا کہ آج سے 14 صدیہ قبل رسول کیسے بیس کیا تھا اور کس نے بیس کیا تھا؟ ہوا کیا ہے؟ یہ کائنات، نیچر، یہ وجود جو آپ کا طرف نظر ہے، یہی وہ ذات ہے جس نے آج سے 14 صدیہ قبل کیا کیا تھا، جو الامیین ہیں، یعنی دنیا کی وہ قوم جو پڑھی لکھی نہیں ہے، جن کے پاس انسانی علم نہیں ہے، لیکن وہ آسمان و زمین کی ذمہ داری اٹھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان میں انہی سے اپنا ایک رسول کھڑا کیا۔ کون سا رسول؟ جو رسولوں کی ابتدا کرتا ہے جب ضلال مبین ہوتی ہیں۔ کہاں سے رسول آیا؟ ان میں انہی سے۔ یہ بات کیوں کہی؟ یہ بات اس لیے کہی کیونکہ اس رسول کے آنے سے پہلے جو لوگ رسول کا انتظار کر رہے تھے وہ کون تھے؟ وہ تھے عیسائی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ مسیح دوبارہ آئے گا۔ کون آئے گا؟ مسیح۔ کون مسیح؟ مسیح ابن مریم۔ کیسے آئے گا؟ ان کا کہنا یہ تھا کہ مسیح ابن مریم آئے گا، آسمانوں سے زندہ نیچے اترے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب اسے صلیب پر چڑھایا گیا تھا، صلیب پر اس کی موت ہو گئی، جب اس کی لاش کو صلیب سے اتارا گیا تو صلیب سے اتارنے کے تیسرے دن بعد وہ زندہ ہو گیا۔ 3 دن تک وہ مردہ رہا، مرا رہا، اور 3 دن بعد وہ زندہ ہو گیا۔ پھر زندہ ہونے کے بعد وہ 40 دن اپنے حواریوں میں رہا اور نامعلوم مقام پر، 40 دن بعد وہ آسمانوں پر چلا گیا۔ وہ تب تک آسمانوں پر رہے گا جب تک کہ دوبارہ اس کی بعثت کا وقت نہیں ہو جاتا۔ اور وہ وقت کب آئے گا؟ جب ہم ذلیل ہو رہے ہوں گے، گمراہیوں میں ہوں گے، 100% گمراہیاں ہوں گی، پھر وہ آئے گا دوبارہ ہمیں گمراہیوں سے نجات دلانے کے لیے، ہمیں دنیا میں عزت دلانے کے لیے، دوبارہ طاقت پاور دلانے کے لیے، دنیا کی ایک عظیم قوم بنانے کے لیے۔ کہاں سے آئے گا؟ آسمانوں پر جا کر بیٹھا ہوا ہے، وہ آسمانوں سے زندہ واپس آئے گا۔ تو قرآن یہ بتا رہا ہے، ذرا غور کرو کہ آج سے 14 صدیہ قبل، جسے آج تم خود وہی مسیح مان رہے ہو، وہ رسول مان رہے ہو جس کا وعدہ کیا گیا تھا، وہ آیا تھا۔ وہ کون تھا؟ محمد۔ تو کیا محمد اس طرح آیا جس طرح اس کے آنے سے پہلے اس کے آنے کے بارے میں عقائد و نظریات موجود تھے کہ وہ آسمانوں سے آئے گا؟ نہیں، بلکہ محمد ان عقائد و نظریات کے بالکل برعکس کیسے آیا؟ منہم، انہی میں سے آیا۔ یعنی جیسے وہ وجود میں آ رہے تھے بالکل اس طرح وجود میں آیا، جیسے وہ پیدا ہو رہے تھے، پل بڑھ رہے تھے، ویسے ہی وہ آیا۔ اور پھر آیا کن میں سے؟ اس قوم میں سے نہیں آیا جس قوم کو پہلے موقع دے دیا جا چکا ہوا تھا۔ عیسائیوں میں سے نہیں آیا، بلکہ ایک دوسری قوم میں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ اب وہ قوم الامیین میں شمار ہی نہیں ہوتی۔ الامیین وہ قوم جن کے پاس آسمان و زمین کا الکتاب کا علم نہیں ہے۔ اب اگر جن کو پہلے موقع دیا گیا ان میں ہی بھیجا جائے گا تو وہ تو الامیین ہی ثابت نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو تو پہلے رسول کے ذریعے آسمان و زمین کا علم دے دیا گیا، الکتاب کا علم دے دیا گیا۔ الامیین وہ جن کے پاس الکتاب کا علم ہی نہیں، جن کو ابھی علم نہیں دیا گیا الکتاب کا۔ تو سب سے پہلی بات کہ آج سے 14 صدیہ قبل جو مسیح آیا تھا یعنی محمد، تو محمد کن میں سے آیا تھا؟ کیا ان میں سے آیا تھا جن کو پہلے موقع دیا گیا تھا یعنی عیسائی؟ نمبر 1۔ نمبر 2، کیا وہ آسمانوں سے اترا تھا؟ نہیں، وہ انہی میں سے آیا تھا جیسے وہ پیدا ہو رہے تھے، پل بڑھ رہے تھے۔ نمبر 3، اس نے آ کر کیا کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ، اسی کی جو آیات ہیں یعنی آسمان و زمین کے راز، حقائق، ان کے اپنے جسم کے بارے میں حقائق کھول کھول کے واضح کیے، جس سے کیا ہوا؟ نمبر 4، ان کا تزکیہ، ان کو روحانی اور جسمانی طور پر پیوریفائی کیا۔ رسول کے یعنی محمد کے آنے سے پہلے ایسا نہیں ہے کہ لوگ اس وقت کے ملاٹے، انسانیت کی رہنمائی کے دعوے دار یہ کہتے تھے کہ لوگوں چوریاں کرو، ڈاکے ڈالو، زنا کرو، شرابیں پیو، یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ جھوٹ بولو، دوسروں کے حقوق کھاؤ، لوٹ مار کرو، یہ نہیں کہہ رہے تھے۔ محمد کے آنے سے پہلے بھی جو لوگوں کی انسانیت کی رہنمائی کے دعوے دار تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ لوگوں جھوٹ نہ بولو، غلط بات ہے، چوریاں نہ کرو، غلط ہے، زنا نہ کرو، غلط ہے، شرابیں نہ پیو، غلط ہے۔ لیکن کیا لوگ بچ رہے تھے؟
لوگ بیماریوں سے پاک ہو رہے تھے، روحانی اور جسمانی بیماریوں سے پاک ہو رہے۔ روحانی بیماریاں کیا ہیں؟ اعمال غلط ہونا، سوچیں فکریں پلیوٹ ہیں، غلط ہیں، گندی ہیں۔ پھر جو اعمال ہیں وہ پلیوٹ ہیں، وہ گندے ہیں۔ پھر اجسام جو ہیں جسمانی طور پر وہ بھی طرح طرح کی بیماریاں، خامیاں، خرابیاں لاحق ہیں۔ تو کیا محمد کے آنے سے پہلے جو لوگ واعظ و تقاریر کر رہے تھے، کیا ان تقریروں کی بنیاد پر لوگ ٹھیک ہو رہے تھے؟ نہیں۔ کیوں ٹھیک نہیں ہو رہے تھے؟ کیونکہ ان کو جڑ کا، اصل بنیاد کا پتہ ہی نہیں تھا۔ تو محمد جو سچا آیا، سچے کی پہچان کر دی، سچے نے آ کر واضح کیا۔ یہ تو ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ چوری کرنا غلط ہے، جھوٹ بولنا غلط ہے، برائی ہے، ڈاکہ ڈالنا برائی ہے، دوسروں کے حقوق مارنا برائی ہے، یہ تو ہر کوئی کہہ رہا ہے۔ کیا اس کے باوجود دنیا ٹھیک ہو رہی ہے؟ نہیں۔ کیا اس کے باوجود چور چوریاں چھوڑ رہے ہیں، جھوٹے جھوٹ بولنا چھوڑ رہے ہیں، فساد کرنے والے فساد چھوڑ رہے ہیں، لوگوں کے اجسام ٹھیک ہو رہے ہیں؟ نہیں۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ جھوٹ کی بنیاد کیا ہے، چوری کی بنیاد کیا ہے، روحانی اور جسمانی بیماریوں کی بنیاد کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو محمد نے آ کر یہ واضح کیا، یعنی سچے نے آ کر یہ واضح کیا کہ اپنی تخلیق میں غور کرو۔ جو تم اعمال کرتے ہو، یہ اعمال تم کرتے کیسے ہو؟ اعمال جو ہیں یہ کیا؟ یہ سب سے پہلے تمہارے اجسام کے اندر جنم لیتے ہیں، تمہارے اجسام کے اندر جنم لیتے ہیں۔ کیسے؟ تمہاری سوچوں، تمہاری فکروں، تمہارے خیالات کے ذریعے۔ پھر وہ جو سوچیں، فکریں، خواہشات ہوتی ہیں جو پاورفل ہوتی ہیں، وہ تمہارے اعضاء کے اوپر غالب آ جاتی ہیں اور تم عمل کی صورت میں انہیں جنم دے دیتے ہو۔ تو جب تک تمہاری سوچیں، فکریں پاک نہیں ہوں گی، تمہارے اعمال کیسے پاک ہوں گے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اب سوچیں فکریں وہ تمہارے اپنے اختیار میں نہیں ہیں۔ کیوں؟ اب تمہیں غور کرنا پڑے گا کہ جو سوچیں ہیں، فکریں ہیں، وہ وجود میں کیسے آتی ہیں؟ وہ کیسے آتی ہیں؟ وہ جب تم غور کرو گے تمہیں پتا چلے گا کہ جو تم کھاتے ہو، جو رزق تم کھاتے ہو، وہ تمہارے جسم میں جا کے دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، کنورٹ ہوتا ہے۔ ایک وہ جو تمہارا ظاہری جسم، یہ جو جسم ہے اس کی صورت اختیار کرتا ہے، اور رزق کا دوسرا حصہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ انرجی میں کنورٹ ہوتا ہے۔ دو طرح کی انرجی، وہ جو دو طرح کی انرجی ہے وہ تمہارے جسم میں جب آپس میں اختلاط کرتی ہے تو اس انرجی کا جو ری ایکشن ہے اسے تم سوچوں کا، فکروں کا، خواہشات کا نام دیتے ہو۔ لہذا اگر تمہارا رزق جو ہے وہ پرفیکٹ ہوگا، خالص ہوگا، متوازن ہوگا، تو تمہاری سوچیں، فکریں متوازن، تمہارا سننا، دیکھنا متوازن، تمہارا سمجھنا متوازن، لہذا پھر تمہارے اعمال بھی متوازن ہو جائیں گے۔ جب تمہارا رزق متوازن ہوگا تو نہ صرف تمہاری سوچیں، فکریں، تمہارے اعمال، بلکہ اجسام بھی متوازن ہو جائیں گے۔ یہ آ کے سچے نے، یہ سچے اور جھوٹے کی پہچان تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ محمد کے آنے سے پہلے دنیا میں انسانیت کے رہنمائی کے دعوے دار یعنی ملاٹے نہیں تھے، یا عیسیٰ ابن مریم کے آنے سے پہلے انسانوں کے رہنمائی کے دعوے دار ملاٹے نہیں تھے۔ ہر رسول کے آنے سے پہلے دنیا میں انسانیت کی رہنمائی کے دعوے دار موجود تھے، اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ چوری غلط ہے، جھوٹ بولنا غلط ہے، ڈاکے ڈالنا غلط ہے، یہ جرائم ہیں، یہ گناہ ہیں، یہ نہ کرو، یہی کہہ رہے تھے۔ لیکن اس کے باوجود دنیا میں یہ چیزیں ختم نہیں ہو رہی تھی بلکہ الٹا بڑھ رہی تھیں۔ محمد کے آنے سے پہلے بھی بہت سارے آئے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم رب کے بھیجے ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو سچا ثابت نہیں کر پائے۔ کیوں نہیں کر پائے؟ کیونکہ ان کے آنے کے بعد لوگ جو ان کی دعوت کو مان رہے تھے، ان کے اندر خامیاں، خرابیاں ویسی کی ویسی موجود، نہ صرف ویسی کی ویسی بلکہ اور بڑھ گئی۔ اور سچے کی پہچان یہ تھی کہ جب سچا آیا ہے تو جو اس کی دعوت کو ماننے والے ہیں، جو اس کی دعوت کے اوپر چلنے والے ہیں، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، جو اس کی دعوت کے پیچھے چل رہے ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں اس کو مان رہے ہیں، وہ روحانی و جسمانی طور پر پیوریفائی، پاک ہو رہے ہیں۔ ان کے اندر سے ہر طرح کی جسمانی بیماریاں اور روحانی بیماریاں بھی ختم ہو رہی ہیں۔ ان کی جسمانی بیماریاں بھی ختم ہو رہی ہیں اور ان کی روحانی بیماریاں بھی، یعنی کہ ان کی سوچیں، ان کی فکریں، ان کے اعمال بھی خالص پاک ہو رہے ہیں۔
اس کے ماننے والے چاہ کر بھی جھوٹ نہیں بول پاتے، چاہ کر بھی چوری نہیں کر پاتے، چاہ کر بھی ڈاکہ نہیں ڈالتے، چاہ کر بھی کچھ غلط نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر آگے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، جب پیوریفائی کرتا ہے تو اس کے بعد کیا آتا ہے؟ الکتاب کا علم. اور الکتاب کے علم کے بارے میں اسی قرآن میں رسول کے بارے میں کہا کہ جو ہمارا رسول ہے اسے بھی ایک وقت تک یہ نہیں پتا تھا الکتاب کیا ہے، وہ بھی اسی کو الکتاب سمجھتا رہا جس کو اکثریت الکتاب کہتی رہی، یا جس پر اس نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، جس کو اس کے آباء و اجداد الکتاب کہہ سمجھ رہے تھے. کس کو؟ جب تک ہم نے اس کی رہنمائی نہیں کی، ہم نے اس کے اوپر حق واضح نہیں کیا، تب تک وہ بھی اسی کو الکتاب سمجھ رہا تھا جس کو باقی معاشرہ، باقی لوگ، اس کے آباء و اجداد بڑے جو ہیں وہ الکتاب کہہ رہے تھے. کیا وہ جو پیچھے رسول چھوڑ کر گیا وہ الکتاب ہے؟ لیکن بعد میں پتا چلا الکتاب کیا ہے. الکتاب تو وہ ہے جس کے اوپر عمل کرنے سے، جس کے علم سے آپ دنیا میں ایک لازوال قوم بن جاتے ہو. الکتاب وہ ہے جس سے علم آنے سے آپ دنیا کی عظیم ترین قوم بن جاتے ہو. آپ طرح طرح کی جو خامیاں خرابیاں ہوتی ہیں ان سے پاک ہو جاتے ہو. الکتاب تو وہ ہے. والحکمہ، اور الکتاب کے علم کا صحیح استعمال، کب کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ حکمہ، یہ کس کی پہچان؟ سچی کی پہچان. وَإِنْ كَانَ مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور آگے پھر قانون واضح کر دیا. یہ واضح کرتے ہوئے آگے کیا کہا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، آج سے 14 صدیہ قبل کہا کہ جان لو دوبارہ جب ضلال مبین آئیں گی. آج سے 14 صدیہ قبل فیوچر، آج کے وقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ فیوچر میں، مستقبل میں جب دوبارہ ایسا وقت آ جائے گا، ضلال مبین یعنی 100% گمراہیاں آ جائیں گی، رسول کی ضرورت پیش آئے گی، تو ہم کیا کریں گے؟ جیسے تمہارے اولین میں یعنی 14 صدیہ قبل محمد کو بھیجا تھا، بیس کیا تھا، این اسی طرح ہم کیا کریں گے؟ تمہارے آخرین میں بھی اپنا رسول بیس کریں گے. کون بیس کرے گا؟ محمد کے آنے سے پہلے کیا قاعدہ و نظریات تھے؟ عیسائی کیا کہتے تھے؟ اللہ اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے. عیسیٰ ابن مریم آسمانوں پر اوپر اللہ کے پاس جا بیٹھا. نمبر 1 اللہ کہاں ہے؟ اوپر. نمبر 2 عیسیٰ اوپر جا کے بیٹھا ہوا ہے مسیح، اور وہ واپس آئے کہاں؟ آسمانوں سے نیچے آئے گا. تو کیا آج سے 14 صدیہ قبل کسی اوپر بیٹھے ہوئے اللہ نے مسیح بھیجا؟ یا پھر محمد تو اس کائنات کا نیچر کا نمائندہ تھا، اس کائنات کی زبان تھا، اسی کائنات نے، یونیورس نے اسے کھڑا کیا تھا. کیا محمد اس طرح آیا جیسے اس کے آنے کے بارے میں عقائد و نظریات پائے جا رہے تھے؟ نہیں. پھر کیا محمد کو اس قوم نے مان لیا جو قوم آلریڈی انتظار میں تھی؟ مسیح آئے گا، مسیح آئے گا، مسیح آئے گا. نہیں، انہوں نے کفر و کذب کر دیا. جو انتظار میں تھے انہوں نے کفر و کذب کر دیا. تو بتایا بالکل عین اسی طرح تمہارے آخرین میں بھی رسول بھیجا جائے گا. نمبر 1 جب آخرین میں رسول کی بے صدا وقت آئے گا تو کیا ہوں گے؟ ضلال مبین، 100% گمراہیوں میں ہوں گے. نمبر 2 اس وقت عقیدہ نظریہ یہی پایا جاتا ہوگا جو اس وقت پایا جاتا، کیا؟ کہ مسیح آئے گا. کہاں سے؟ آسمانوں سے آئے گا. نمبر 3 وہ آئے گا تو ہم اسے مان لیں گے. تو کیا ہوا اس وقت؟ ایسا ہی ہوا؟ نہیں. کہا نہیں، تمہارے آخرین میں جب ضلال مبین آئیں گے تو مسیح آئے گا. کہاں؟ کیسے؟ تم میں، تم ہی سے آئے گا. اور جو انتظار کرنے والے ہوگے تم اس کا کفر و کذب کرو گے. وہ آسمانوں سے نہیں آئے گا. تم میں ویسا ہی عقیدہ نظریہ پایا جاتا ہوگا جیسے عیسائیوں میں پایا جاتا تھا، محمد کے آنے سے پہلے پایا جاتا تھا. تو یہ کہا تھا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. آج سے 14 صدیہ قبل کہا تھا جان لو آگے فیوچر میں بھی ہم کیا کریں گے؟ مسیح بھیجیں گے، رسول بھیجیں گے، این اسی طرح جیسے محمد کو بیس کیا تھا.
تو یہ اب آئیں دوسری طرف قرآن میں کیا کہا گیا جو آپ کے اوپر واضح کیا جا رہا تھا، جو آیت ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی سورہ البقرہ 2 نمبر سورت کی آیت نمبر 101 اور دین قادیان یعنی دنیا کے غلیظ ترین گٹر کا نزدیک آیت کا نمبر 102 وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ کہا کہ والما اور جو کہ یعنی جس کی بعثت کا وعدہ کیا گیا تھا آج سے 14 صدیہ قبل قرآن کے نزول کے وقت، اس قرآن کے نزول کے وقت جب یہ قرآن اتارا گیا اس وقت جس کی بعثت کا، جس رسول کی، جس مسیح کی بعثت کا وعدہ کیا گیا تھا، جب وہ آ گیا، جب وہ وقت آ گیا تو وہ کہاں سے آیا؟ جاءہم، اس وقت جو لوگ موجود ہیں ان میں انہی سے آیا ہے، نہ کہ اس کے آنے سے پہلے جو عقیدہ و نظریہ پایا جاتا ہے کہ آسمانوں سے آئے گا، آسمانوں سے۔ نمبر 1 جب وقت آ گیا ہے تو کہاں سے آیا ہے؟ ان لوگوں میں انہی سے آیا ہے۔ نمبر 2 کیا ہے؟ رسول ہوں، رسول ہے، رب کا بھیجا ہوا ہے۔ نمبر 3 من عند اللہ، اللہ کے ہاں سے آیا ہے، یعنی اللہ کے ہاں سے جو آئے گا اس کی پہچان کیا ہوگی؟ وہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق نہیں آئے گا، وہ آ کر یہ نہیں کہے گا کہ اے لوگو میں معجزات کے ساتھ آیا ہوں، میں الہی نشانوں کے ساتھ آیا ہوں، نہیں۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ اے لوگو میں تو آسمانوں سے اترا ہوں، جیسے تم کہہ رہے اس طرح اترا ہوں، نہیں۔ وہ لوگوں کی خواہشات نہیں آئے گا بلکہ تم ہی سے آئے گا۔ اور جب آ گیا ہے من عند اللہ تو آگے کیا ہے؟ مصدقوں، اس کی تصدیق موجود ہے، تصدیق کر رہا ہے، سچا کہہ رہا ہے۔ کون؟ لما معہم، جن لوگوں میں آیا ہے، وہ جو لوگ ہیں جس کے ساتھ رہنمائی کے دعوے دار ہیں، ان کے ساتھ جو ہے، جس کے ساتھ وہ رہنمائی کے دعوے دار ہیں کہ اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے، یہ ہے ہمارے لیے رہنمائی، وہ تصدیق کر رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ جو آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، قرآن۔ تو آگے کہا گیا نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم۔ تو آگے بتایا ہے جب من عند اللہ یعنی اللہ کے ہاں سے آ گیا ہے، سچا آ گیا ہے، تو اس کی پہچان کیا ہے؟ اس وقت وہ لوگ جن میں بھیجا گیا ہے وہ گروہوں میں تقسیم ہے، وہ فرقہ در فرقہ تقسیم ہیں، وہ جتنے فرقہ در فرقہ تقسیم ہو سکتے ہیں وہ فرقہ در فرقہ تقسیم ہیں۔ نہ صرف فرقہ در فرقہ تقسیم ہے بلکہ ان فرقوں میں جن لوگوں کو الکتاب دی گئی، جن کو انسانیت کی، ان لوگوں کی رہنمائی کی ذمہ داری دی گئی، یعنی ان ملاٹوں کا معاملہ یہ ہے، انسانیت کی لوگوں کی رہنمائی کے دعوے داروں کا معاملہ یہ ہے کہ جو کتاب اللہ ہے انہوں نے رسول کے مقابلے پر کتاب اللہ کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا ہے اور خود اپنا اب ظاہر کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں لوگوں یہ کذاب ہے، یہ مجرم ہے، یہ فراڈیا ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ گندا ہے، یہ فلاں ہے، یہ ڈنگا ہے، یعنی اس کے اوپر بکواسات کر رہے ہیں، اس کے اوپر تہمتیں باندھ رہے ہیں، ملامتیں باندھ رہے ہیں، اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس کو دشمنی اس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور کیسے کر رہے ہیں؟ کتاب اللہ سے نہیں۔ بھائی اگر یہ اللہ کے ہاں سے نہیں ہے، یہ کذاب ہے، تو پھر کیا کتاب اللہ سے تم زیادہ پاورفل ہوگے؟ اس قرآن سے زیادہ طاقت تمہارے پاس آ گئی، اس قرآن سے زیادہ علم ہے تمہارے پاس؟ اگر کذاب ہے تو اٹھاؤ قرآن سے ثابت کرو کہ یہ کذاب ہے۔ تو قرآن کہہ رہا نہیں، جان لو من عند اللہ، جو اللہ کے ہاں سے آئے گا، جو سچا آئے گا، اس کی پہچان یہ ہوگی کہ جو کتاب اللہ ہے، جو قرآن ہے، اس کے مقابلے پر نہیں آئے گا، قرآن اس کے مقابلے پر نہیں آئے گا۔ جو اس وقت قرآن کے دعوے دار ہوں گے، قرآن سے لوگوں کی رہنمائی کے دعوے دار ہوں گے، وہ قرآن کو پیچھے کر دیں گے اور اپنا اب ظاہر کریں گے، گالیاں تو دیں گے، بکواسات تو کریں گے، تہمتیں تو لگائیں گے، ملامتیں تو لگائیں گے، سارا کچھ کریں گے، لیکن قرآن سے اس کا رد نہیں کر پائیں گے، قرآن کو اس کے مقابلے پر نہیں لا پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن اور سچا کیا دو ہیں؟
قرآن کو آج سے 14 صدیہ قبل کیوں چھوڑا گیا تھا؟ تمہیں دیا گیا تھا اس لیے دیا گیا تھا کہ جب ہم دوبارہ آئیں گے تو یہ قرآن ہماری تصدیق کرے گا. قرآن کو تو رکھا ہی اس لیے تھا. ٹھیک ہے نا؟ اب ذرا غور کریں. سب سے پہلی بات، ہر شخص اس کا جڑا ہے سچا ہے تو کذاب جھوٹا بھی ہے. سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، یہ فیصلہ کرنے کے لیے قرآن جو آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے یہ آپ کو دیا گیا، جس کو آپ خود اپنے لیے حجت تسلیم کرتے ہیں، حجت مانتے ہیں. پھر نمبر 3 بتایا کہ جان لو جب رسول کی بعثت، جب مسیح کے آنے کا وقت ہوگا تو اس وقت کذاب بھی آئیں گے. وہ تمام کے تمام کذاب ہوں گے جن کے مقابلے پر قرآن کھڑا ہو جائے گا، جن کی تصدیق قرآن میں موجود نہیں ہوگی، جن کی قرآن تصدیق نہیں کرے گا. جس کے مقابلے پر قرآن آ جائے اس وقت کے انسانی کی رہنمائی کے دعوے دار جس کے بھی مقابلے پر قرآن لے آئیں وہ کذاب ہوگا. صرف ایک واحد شخصیت ہوگی، سچا ہی ہوگا، جس کے مقابلے پر قرآن نہیں آئے گا. اس وقت کے ملاٹے جو ہیں وہ چاہ کر بھی قرآن کو اس کے مقابلے پر نہیں لا پائیں گے. واحد ایک ہی شخصیت ہوگی، جان لو یہ ہے اس کی پہچان. جس کے مقابلے پر قرآن آ گیا وہ کذاب، اور جس کے مقابلے پر قرآن نہ آیا وہی سچا ہوگا، وہ ایک ہی ہوگا. ہر شخص اس کا جوڑا ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مرزا قادیانی کیا عین اسی طرح آیا جیسے محمد آیا تھا، جیسے 14 صدیہ قبل مسیح آیا تھا، یعنی محمد آیا تھا؟ بتائیں ذرا. اسی قرآن میں اٹھا کر دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ محمد کیسے آیا، آپ کے اوپر بالکل کھول کے واضح کرتا ہے. محمد نے آ کر کیا کیا؟ لوگوں کو پیوریفائی کیا، ان کو روحانی اور جسمانی طور پر پیوریفائی کیا، زمین میں مکن دلوایا، طاقت دلوائی. اب آئیں مرزا غلام قادیانی کے اوپر. کیا مرزا غلام قادیانی سب سے پہلے اس وقت آیا جب ضلال مبین تھی؟ عین اسی طرح آیا جیسے محمد آیا تھا، جیسے عیسیٰ ابن مریم آیا تھا، جیسے موسیٰ آیا تھا، جیسے وہ تمام رسول آئے جن کا اس قرآن میں ذکر ہے؟ یا پھر مرزا غلام قادیانی تو اس کے بالکل برعکس آیا؟ کیوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ جب محمد آیا تو کیا محمد کے آنے سے پہلے لوگ رسولوں میں فرق کر کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے؟ دنیا میں کچھ لوگ کہتے تھے فلاں ہمارا رسول ہے، کچھ کہہ رہے تھے فلاں، کچھ کہہ رہے تھے موسیٰ ہمارا رسول ہے. موسیٰ سے منسوب کر کے دگڑتے اس کے پیچھے چل رہے تھے، موسیٰ سچا ہے. کچھ جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے، کچھ ابراہیم کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے. اس طرح کچھ جو ہے وہ ہود کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے، کچھ صالح کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے، کچھ شعیب کو. تو کیا محمد نے آ کر یہ کہا کہ بھائی ان میں سے میں فلاں کا نمائندہ ہوں، میں فلاں کے دین کو منعکس کرنے آیا ہوں، میں اسی کا دین لے کر آیا ہوں، وہ میرا رسول ہے، وہ سب سے افضل ہے، وہ باقی رسولوں سے افضل ہے؟ کیا محمد نے اگر یہ کہا تھا، یہ کیا تھا؟ بالکل نہیں. محمد نے آ کر کہا ہے اے لوگوں رسولوں میں سے کسی ایک بھی رسول میں فرق نہیں کرو. یعنی تم ایسا نہ کرو کہ رسول جو ہے ان کو سامنے رکھ کے ان میں سے کسی ایک رسول کا انتخاب کر کے اس سے منسوب کر کے تو دگڑ دگڑ چلنا شروع کر دو. نہیں، یہ اگر تم کرتے ہو تو یہ کہاں سے آئے گا؟ یہ تو تم اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلو گے، یہ تو تمہارے آباء و اجداد کر رہے ہیں. کیا کرنا ہے؟ اے عقل کے اندھو، اے گدھے کے بچوں، غور کرو. تمہیں دنیا میں آج لایا گیا ہے تو کیوں لایا گیا ہے؟ آج لایا گیا ہے تو اسی لیے لایا گیا ہے کہ آج جو کرنا ہے وہ کرو، وہ کرنے کے لیے لایا گیا ہے. اور آج تم کس حالات میں ہو، کس وقت میں ہو، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وہ سمجھنے کے لیے ہی تمہارے رب نے تمہیں کان، آنکھیں اور عقل دی ہے، پھر دل دیا ہے. جی لہٰذا ان صلاحیتوں کا استعمال کرو. جب تم ان صلاحیتوں کا استعمال کرو گے تو پھر تم کیا کرو گے؟ تم وہی کرو گے جو ابراہیم نے کیا تھا، جو ہر رسول نے کیا تھا. تم رسولوں میں سے کسی رسول میں کوئی فرق نہیں کرو گے، الگ نہیں کرو گے، بلکہ تم رسولوں کی لائن میں کھڑے ہو جاؤ گے.
یا ان کے ساتھیوں میں کھڑے ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا مرزا غلام قادیانی نے یہ کیا؟ نہیں. مرزا غلام قادیانی نے آ کر محمد کے بالکل برعکس کیا کہا؟ بھائی میرا تو رسول محمد ہے، اے عیسائیو جاؤ عیسیٰ کو سچا ثابت کرو. یا یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں کو جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں محمد کا نمائندہ ہوں، تم محمد کے مقابلے پر اپنے رسولوں کو سچا ثابت کر کے آؤ، تم محمد کے دین کے مقابلے پر جن کا تم دین کے دعوے دار ان کے دین کو سچا ثابت کر کے دکھاؤ. کیا محمد ایسے آیا تھا؟ بالکل نہیں. پھر کیا مرزا غلام قادیانی کے آنے پر اس قرآن نے اس کی تصدیق کی؟ نہیں. کیا یہ قرآن مرزا غلام قادیانی کے مقابلے پر خاموش رہا؟ مرزا غلام قادیانی کے مقابلے پر نہیں آیا. ایسا بھی نہیں ہے. مرزا غلام قادیانی لوگوں کی خواہشات کے ساتھ آیا، محمد کی طرح نہیں آیا. مرزا غلام قادیانی اس نے آ کر کیا کیا؟ جو کذاب کرتے ہیں. مرزا غلام قادیانی کے مقابلے پر قرآن کھڑا ہو گیا. مرزا غلام قادیانی کی تصدیق اس قرآن نے کی نہیں. مرزا غلام قادیانی کو تو آج تک لوگ اسی کی کتابوں سے اور اس قرآن سے کذاب ثابت کر رہے ہیں. اور اگر آج کی بات کی جائے تو اب بتائیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ آج جب احمد عیسیٰ آیا ہے تو اب مجھے یہ بتائیں کہ قرآن کس کے حق میں کس کے خلاف کھڑا ہوا ہے؟ اب بتائیں ذرا. یوں اس آیت سے حق آپ کے اوپر بالکل کھول کر واضح کر دیا. اور آگے ایک اور بات جو ہے اس آیت میں واضح کر دی گئی، سامنے رکھی. وہ کیا ہے کہ کہا کہ جب سچا من عند اللہ، وہ رسول جو اللہ کے ہاں سے آیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے کہ اس وقت کے جو ملاٹے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کے دعوے دار ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے کہ وہ کتاب اللہ کو یعنی اس قرآن کو انہوں نے پیچھے پھینک دیا اور اپنا اب ظاہر کر رہے ہیں. جو وہ خود ہیں، وہ خود کیا ہیں؟ گمراہیوں میں ہے نا، گمراہ ہے نا. تو کیا ہے؟ گالیاں دے رہے ہیں، بکواسات کر رہے ہیں، تہمتیں، ملامتیں، الزامات، کذاب کہہ رہے ہیں. وہی جو ہر سچے کو کہا گیا جو کہ اس قرآن میں ہے، لیکن قرآن سے اس کے مقابلے پر نہیں آ پا رہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آگے بتا دیا گیا کأنہم لا یعلمون. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو علم دیا جا رہا ہے اور وہ یہ حرکت اگر کر رہے ہیں تو وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس قرآن میں کیا ہے. اگر ان کو یہ نہ پتا ہو کہ اس قرآن میں کیا ہے تو وہ قرآن کو اس کے مقابلے پر لے آئیں. ان کو علم دیا جا رہا ہے کہ اے دیکھو اس قرآن میں میری تصدیق ہے، یہ پورے کا پورا قرآن میری تصدیق کر رہا ہے. تو وہ جو انسانیت کی رہنمائی کے دعوے دار جو ملاٹے ہیں، ان کو پتا ہے کہ ہم چاہ کر بھی اس کے مقابلے پر قرآن نہیں لا سکتے، کیونکہ اگر ہم قرآن اس کے مقابلے پر لے کر آئیں گے تو پھنس جائیں گے. کیوں؟ قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے. ان کو علم دیا جا رہا ہے نا، سچا جو ہے وہ کھول کے واضح کر رہا ہے نا. یہ دیکھو یہ قرآن میں میرا ذکر، یہ 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 میرا. تو کہاں سے بھاگو گے؟ عام لوگوں کو تو نہیں پتا، لیکن ان کو تو پتا ہے نا قرآن میں کیا ہے. ان کو تو پتا ہے نا یہ سچا ہے یہ جھوٹا ہے. عام لوگوں کو تو ظاہر بات ہے عربوں کی زبان نہیں آتی یا ان کو نہیں پتا قرآن میں کیا لکھا ہے، وہ تراجم و تفاسیر وغیرہ کے پر انحصار کرتے ہیں. لیکن ملاٹوں کو پتا ہے کہ بھائی یہ جو کہہ رہا ہے واقعتاً سچ ہے. مثال کے طور پر سورہ محمد، جو سورہ محمد ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں بتایا گیا کہ سچے کی پہچان یہ ہے کہ سچا جب آئے گا تو وہ آ کر کیا کہے گا؟ وہ آ کر کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ تو لوگ کہہ رہے ہیں ہم تو اشراط الساعۃ کا انتظار کر رہے ہیں. ابھی تو فتنہ دجال آنا ہے، ابھی تو دخان نانی ہے، ابھی تو دابۃ الارض آنا ہے، یاجوج و ماجوج کا خروج ہونا ہے، یعنی الساعۃ کی تمام اشراط میں آنا ہے. تو آ کر کہہ رہے ہیں کہ وہ سب کا سب آ چکا، میں نے ہر لحاظ سے ہر پہلو سے کھول کر واضح کر دیا. اب پیچھے کیا رہے گا سوائے الساعۃ کے، اس تباہی کے کچھ نہیں رہے گا جو سچے کہنے پر آتی ہے. تو کیا یہ محمد نے کہا تھا؟ وہ کہہ رہا ہے فقد جاء اشراطھا، کہ تم اپنی تحقیق کر لو، بالآخر تم اسی نتیجے پر پہنچو گے الساعۃ کی تمام اشراط آ چکی ہیں جن کا تم انتظار کر رہے ہو، سوائے الساعۃ کے کچھ نہیں رہ گیا.
اب اس قرآن میں یہ کس کا ذکر ہے؟ کیونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ آنے والے رسول کا ذکر ہے، یہ اس کی تصدیق ہے۔ سچا اگر یہ کہے گا، وہ آ کر اشراط الساعت کو کھول کھول کر واضح کرے گا۔ یہ محمد کا ذکر ہے نہیں، کیوں؟ محمد نے تو یہ کہا تھا کہ اس وقت تک الساعت آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ یاجوج و ماجوج نہ آ جائیں، اس وقت تک الساعت آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ فتنہ دجال نہ آ جائے، اس وقت تک الساعت آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ طلوع الشمس من مغربہا یہ نہ ہو جائے، اس وقت تک الساعت آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ دخانین نہ آ جائیں، پوری دنیا کو ڈانپ نہ لیں، اس وقت تک الساعت آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ دعوت الارض نہ آ جائے، اس وقت تک الساعت آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ یہ جو اشراط ہیں الساعت کی یہ نہ آ جائیں۔ محمد نے تو یہ کہا قرآن میں، سورہ محمد میں ایک رسول ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں کس کا انتظار کر رہے ہو؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم اشراط الساعت کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی ان اشراط کا، ان چیزوں کا انتظار کر رہے ہیں جن کا محمد نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ یہ آئے گا۔ وہ کہہ رہا ہے جس کے آنے کے بارے میں محمد نے تمہیں اطلاع دی تھی وہ سب کا سب آ چکا ہے، میں نے کھول کھول کے واضح کر دیا ہے۔ تو اب یہ محمد کا ذکر ہے، یہ محمد کے بعد آنے والے رسول کا ذکر ہے۔ تو محمد کے بعد کس رسول نے آنا تھا جس کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ مسیح کا، عیسیٰ کا۔ یہ وجہ ہے ان ملاٹوں کو علم ہے اس قرآن میں کیا ہے، ان کو پتا ہے کہ یہ قرآن احمد عیسیٰ کی سچے کی تصدیق کر رہا ہے۔ اس وجہ سے دنیا کا کوئی بھی ملاٹا چاہ کر بھی احمد عیسیٰ کے مقابلے پر قرآن نہیں لا سکتا، قرآن لے کر نہیں آ سکتا، ورنہ وہ ننگا ہو جائے گا، پھنس جائے گا، ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ تو ایسا کیسے وہ خود اپنے آپ کو ننگا کرے؟ پیچھے نکلے ایک ہی رستہ بچتا ہے، وہ کیا؟ اسی قرآن میں دوسرے مقام پر بتایا گیا، واضح کیا گیا، جو کہ ہم آگے چل کر آپ کے اوپر واضح کریں گے۔ بتایا گیا سچے کی پہچان یہ ہے کہ نہ صرف وہ قرآن کو پیچھے پھینکیں گے، خود اپنا ظاہر کریں گے، گالیاں بکواسات تہمتیں ملامتیں تو لگائیں گے، بلکہ وہ ایک کام اور کریں گے، وہ کیا کر کے وہ بلوں میں گھس جائیں گے۔ جب لوگ انہیں کہیں گے اس کا مقابلہ کرو تو طرح طرح کے بہانے لگائیں گے، بلوں میں گھس جائیں گے۔ ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ بالکل ایسے ہو جائے گا جیسے سورج کے آنے کے بعد جو رات کو آسمان پر تارے نظر آ رہے ہوتے ہیں، سورج نکلنے کے بعد ان تاروں کی اہمیت و حیثیت ہو جاتی ہے، موجود تو ہوتے ہیں لیکن سورج کی روشنی کے سامنے ان کی چمک دمک اتنی ماند پڑ جاتی ہے گویا کہ وہ اپنا وجود کھو بیٹھے ہیں۔ بالکل ایسے ہی بتایا قرآن میں، کہا کہ جب سچا آئے گا، جیسے ہی وہ آئے گا وہ اعلان کرے گا، تو چونکہ ان ملاٹوں کو پتہ نہیں نہ ہوگا کہ اس کی کیا دعوت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ استکبار کر رہے ہوں گے۔ جب سچا آتا ہے، رسول آتا ہے، تو رسول کیسے آتا ہے؟ وہ تو نیچے سے آتا ہے، انتہائی کمزور حالت میں آتا ہے، اس کو تو پہلے کوئی جانتا ہی نہیں ہوتا۔ جب ایسی شخصیت اٹھے گی اور ایک نوجوان ہوگا، وہ جب حق کھول کھول کر واضح کرے گا تو ملاٹے تو اسے ویسے ہی جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں دیں گے، حیثیت نہیں دیں گے۔ کیوں؟ وہ اپنے آپ کو بڑے بڑے ملاٹے سمجھ رہے ہیں، بڑے بڑے شیوخ علامہ حضرت سمجھ رہے ہیں، ان کے فالوور جو ہیں بڑی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ تو یوں ملاٹوں کی نظر میں وہ کب آئے گا؟ ملاٹوں کی نظر میں وہ آئے گا ہی تب جب وہ اعلان کرے گا، کھلم کھلا اعلان کرے گا۔ جب کھلم کھلا اعلان کرے گا تو اب وہ ملاٹے، ان کو تو پتہ ہی نہیں نا اس کا پیچھے کا ماضی ہے کہ بیک گراؤنڈ ہے، پوری دعوت موجود ہے، وہ تو یہ سمجھیں گے بھائی جیسے قذاب آتے ہیں کہ دعویٰ کرتے ہیں، اس نے بھی ایک دعویٰ کر دیا۔ تو اب چونکہ ان کو علم نہیں ہے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ جوش میں آ کر، تیش میں آ کر اپنے لوگوں میں ہیرو بننے کے لیے وہ قذاب کے فتوے تو لگا دیں گے، تہمتیں ملامتیں تو لگا دیں گے، جو باتیں جو ہے معاشرے کے اندر آئیں گی وہ ان کو پھیلا دیں گے۔ لیکن اب جب وہ آئیں گے اس کو قذاب ثابت کرنے پر، جب اس کی دعوت سنیں گے، اس کی اہل کتاب کو پڑھیں گے، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر کیا وہ اس کا مقابلہ کر پائیں گے؟ نہیں، پھر ان کے پاس ایک ہی رستہ ہے، بلوں میں گھس جائیں گے۔ یہ بتائی تھی سچے کی پہچان کہ یہ نہیں ہے کہ اس کے مقابلے پر نہیں آئیں گے۔ سچے کی پہچان یہ ہے کہ ملاٹے اس کے مقابلے پر آئیں گے، لیکن ملاٹے جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ جو بکواسات کریں گے وہ اس کو کتاب اللہ سے، قرآن سے ثابت نہیں کر پائیں گے، وہ ان کے منہ کی محض ہوا ثابت ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پہلے بکواسات کریں گے، تہمتیں ملامتیں لگائیں گے، قذاب کہیں گے، لیکن جب قذاب ثابت کرنے کی طرف جائیں گے، وہ اس کا لٹریچر پڑھیں گے، اس کی دعوت کو سنیں گے، تو پھر وہ لاجواب ہو جائیں گے، ان کی ہلاکت ہو جائے گی۔ ان کے پاس ایک ہی رستہ ہوگا، یا تو وہ اس کی تصدیق کریں، تائید کریں، اس کی نصرت کریں، یا پھر وہ بلوں میں گھس جائیں۔ تو اب مجھے بتائیں کیا مرزا غلام قادیانی کے وقت ایسا ہوا؟ اب بتائیں ذرا،
اگر تو ایسا ہوا تو وہ سچا تھا، اگر ایسا نہیں ہوا بلکہ اس کے 180 ڈگری الٹ ہوا تو مرزا غلام قادیانی سچا تھا یا کذاب تھا؟ اور آج یہ تو آپ کے جو سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ کون ہے؟ یہ سچا یا کذاب ہے؟ اب آپ خود فیصلہ کریں، خود بتائیں۔ دنیا کی کوئی طاقت احمد عیسیٰ کو کذاب ثابت نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ جان لو یہ تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہے، یہ ہمارا بھیجا ہوا ہے، یہ جو تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، یہ ہم جو تمہارا رب ہے، میں تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہوں۔ اے گدھے کے بچوں، یہ جو تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ دو ٹانگوں والا تم سے کلام نہیں کر رہا، یہ ہمارا وجود ہے، یہ ہماری زبان ہے، میں تمہارا رب جو خالق ہوں، یہ کائنات میں تم سے کلام کر رہی ہوں، میں تمہارا رب جو رب العالمین ہے، یہ کائنات، یہ وجود جو ایک ہی وجود ہے تم سے کلام کر رہا ہوں، یہ ہمارا بھیجا ہوا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اسے کہا ہے اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ ہم نے تجھے اپنا آپ دیا ہے، ہم نے جو تو اور میں جو بیچ میں اور ہے وہ اور مٹا دیا ہے، تو ہم ہے اور ہم تو ہے۔ ہم نے تجھے کیسے ہم نے اپنا بنایا ہے الکوثر۔ الکوثر کیا ہے؟ وہ صلاحیت بولنے کی، بات کرنے کی، وہ صلاحیت جو رب کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تیرے اندر رب بول رہا ہے، ہم نے تجھے اپنی زبان بنایا ہے، تو ہماری زبان ہے، تیری زبان پر رب کلام کر رہا ہے، تو تو نے کیا کرنا ہے؟ یہ جو 5-6 فٹ کا 6 فٹ کا، اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ پس کیا کرنا ہے؟ جو تیرا رب ہے، جو وجود، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ سل کرنا ہے، جو ذمہ داری ہے وہ قائم کرنی ہے۔ کیا؟ اس پیغام کو کھول کھول کر پہنچانا ہے، اپنے آپ کو اپنے وجود کے آگے جھکائے رکھنا ہے، جیسے اس وجود میں یہ زبان اپنی ذمہ داری ادا کرتی ہے، زبان کا کام ہے وجود کی ترجمانی کرنا، بالکل عین اسی طرح تو نے اپنے آپ کو کائنات ہمارے سامنے جھکائے رکھنا ہے۔ جب تو جھکائے رکھے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تیرے ساتھ دشمنی کی جائے گی، تیری مخالفت کی جائے گی۔ جب تیری دشمنی کی جائے گی، تیری مخالفت کی جائے گی، تیرے مقابلے پر کھڑا ہوا جائے گا، تو پھر وہ مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ وہ مقابلہ ہمارے ساتھ ہے، وہ دشمنی ہمارے ساتھ ہے۔ تو پھر ہم نے قدر میں کیا کیا ہے؟ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس میں کچھ شک نہیں، جو بھی تیری شان کا دعوے دار ہوگا، جو تیرے مقابلے پر آنے کی کوشش کرے گا، جو تیرے مقابلے پر آنے کا دعویٰ کرے گا، ہم نے اس کے لیے کیا کر دیا؟ قدر میں ابتر، ذلیل و رسوا ہونا ہم نے قدر میں کر دیا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت تیرے مقابلے پر نہیں آ سکتی، تیرا مقابلہ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے نا؟ تو جان لو یہ تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہے۔ اگر تم میں غیرت ہے تو آؤ ذرا مقابلہ کر کے دکھاؤ، تم یہ ثابت کرو کہ یہ تمہارے سامنے تمہارا رب نہیں، کوئی کذاب ہے، یہ تمہیں ثابت کرنا پڑے گا۔ اور اے دین قادیان، اے دنیا کے غلیظ ترین گٹر، تم بھی کان کھول کر سن لو، مرزا غلام قادیانی کذاب تھا، مکار تھا، ہمارا سب سے بڑا دشمن تھا۔ اب ایک طرف وہ کذاب ہے اور دوسری طرف ہم ہیں۔ اس سے پہلے تم آزاد گھوم رہے تھے، دندنا رہے تھے، موجیں کر رہے تھے، بکواسات کر رہے تھے، ہم سے منسوب کر کے ہمارے پر تہمتیں ملامتیں باندھ رہے تھے، تو صرف اس وجہ سے کہ ہمارے آنے کا وقت نہیں ہوا تھا۔ آج نہ صرف ہمارے آنے کا وقت ہو گیا بلکہ ہم آ گئے۔ اب اگر تم سچے ہو تو اب آؤ مقابلے پر، جس رب کے چہیتے ہونے کے تم دعوے دار ہو، اب وہ رب تم سے کلام کر رہا ہے، اب آؤ اپنے آپ کو چہیتا ثابت کرو۔ تم ہمارے چہیتے نہیں ہو، تم دنیا کے غلیظ ترین لوگ ہو، تم ایک غلیظ ترین گٹر کے کیڑے ہو، تم ہمارے دشمن ہو، تم ہمارے بندے نہیں ہو، تم ہمارے دشمن ہو۔ اب آؤ ہمارے مقابلے پر، کیونکہ اگر تم ہمارے بندے ہو تو پھر ہمارا بندہ جو ہمارا وجود ہے، ہمارے اوپر اگر انگلی اٹھائی جائے، اگر اس کے رب کے اوپر انگلی اٹھائی جائے تو وہ بلو میں نہیں گھستا، وہ اپنے رب کو رسوا نہیں کرواتا، اپنے رسول کو رسوا نہیں کرواتا، وہ اٹھ کر منہ توڑ جواب دیتا ہے۔ اور کیسے جواب دیتا ہے؟ جو کہ حق ہے،
وہ سامنے والے کو لاجواب کرتا ہے. وہ حق ہی کہاں جو لاجواب نہ کر پائے. اب اگر تم کہتے ہو کہ تم وہ جو حقیقی رب ہے، ہمیں چھوڑو، تم حقیقی رب ہے اس کے بندے ہو، تو تمہیں ثابت کرنا پڑے گا. لیکن جان لو تم رب کے بندے نہیں، تم رب کے دشمن ہو، شریک ہو، مشرک ہو. کیا اس قرآن کو جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے اپنے لیے حجت تسلیم نہیں کرتے؟ اس کو رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا نہیں تسلیم کرتے؟ تسلیم کرتے ہو نا؟ تو اب یہ بتاؤ کہ کیا اسی قرآن سے ہم نے تمہارے اوپر یہ بالکل کھول کھول کر واضح نہیں کر دیا کہ مرزا غلام قادیانی کذاب تھا، مکار تھا، فراڈیا تھا، دجال تھا؟ رب العالمین کا اور قرآن کا، تمام رسولوں کا جو رب کے بھیجے ہوئے تھے، ان کا سب سے بڑا دشمن تھا، ان کے اوپر تہمتیں ملامتیں لگانے والا تھا. ہم نے ثابت نہیں کر دیا؟ ثابت کر دیا ہے نا. اس کے باوجود بھی اگر تم کہتے ہو کہ نہیں وہ سچا تھا، تو پھر جان لو تم یہ کہہ رہے ہو کہ قرآن جھوٹا ہے، رب العالمین جھوٹا ہے، یا کم از کم تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ اس وقت تم سے کلام کر رہا ہے یہ کذاب ہے. تو جان لو اس وقت جو تم سے کلام کر رہا ہے اگر یہ کذاب ہوا تو پھر تم اسی طرح دنیا میں دندناتے پھرو گے، اسی طرح چلتے رہو گے جیسے اس سے پیچھے ماضی میں کرتے آئے، چلتے رہے. ٹھیک ہے نا؟ اب وہ وقت گزر گیا، اب تمہارے سامنے کذاب نہیں ہے، کوئی مرزا نہیں ہے، یہ اس وقت کا ابراہیم ہے. جیسے اس وقت ابراہیم نے اس وقت کے جو خدا تھے، جو بت تھے، جو ان لوگوں کے اپنے ہی ہاتھوں سے تراشیدہ تھے، ان کی اپنی خواہشات تھیں، اس وقت کے لوگوں کے جو بت تھے وہ اصنام تھے مٹی کے، ان پر کلہاڑے چلائے تھے. این اسی طرح آج اسی ابراہیم کی ذریت سے، اسی ابراہیم کی آل سے یہ ابراہیم موجود ہے، اسی ڈی این اے سے، ٹھیک ہے، جس کا ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ آج جو تمہارے بت ہیں بڑے بڑے، جو آج موجودہ دور کہ تمہاری اپنی ہی خواہشات ہیں، تمہارے اپنے ہی تراشیدہ بڑے بڑے اصنام ہیں، بت، الصلاۃ کے نام پر نماز، اللہ کے نام پر جو سب سے بڑا بت ہے، الحج کے نام پر جو بت ہے، الزکوٰۃ کے نام پر جو بت ہے، الصیام کے نام پر جو بت ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی بت ہیں، ان تمام کے تمام بتوں کے اوپر کلہاڑا چلا دیا. تمہارے اللہ کو تمہاری جیب میں ڈال دیا، تمہارے اللہ کی ایسی کی تیسی. ٹھیک ہے نا؟ لاؤ اپنے اس اللہ کو سامنے، دیکھتے ہیں وہ کیسے سامنے آتا ہے. پہلے اس کا وجود تو ثابت کر لو، گدھے کے بچوں. جان لو اب حق آ گیا، اور حق کو حق حاصل ہے کہ اسے کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ حق لا شریک ہے. حق آ جائے اور اس کا شریک دندناتا پھرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں یہ جان لو کہ حق کیا ہے. حق چھو منتر کا نام نہیں ہے، حق العزیز العلیم الحکیم ہے. حق جو بھی کام کرتا ہے وہ کیسے کرتا ہے، ہم تمہیں ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں. ذرا بچپن کی اپنی فوٹو، اپنی تصویر سامنے رکھو، اور آج کی اپنی فوٹو، اپنی تصویر کو سامنے رکھو، ذرا دیکھو کوئی فرق نظر آتا ہے؟ شکل میں، صورت میں، کردار میں، وزن میں، حجم میں، ہر لحاظ سے 180 ڈگری الٹ ہے یا نہیں؟ متضاد ہے یا نہیں؟ فرق ہے یا نہیں؟ یہ فرق کون لے کر آیا؟ رب جو کہ حق ہے. کیسے لے کر آیا؟ اس طرح لے کر آیا کہ کسی کو محسوس بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا؟ کیوں محسوس نہیں ہوا؟ کیونکہ آہستہ 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 پوری حکمہ کے ساتھ کیا کام. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے حق، یہ ہے تمہارے رب کا کام. رب کیا کرتا ہے؟ رب کچھ بھی چھو منتر کر کے نہیں کرتا، وہ پورے پروسیس سے ترتیب کے ساتھ کرتا ہے.
تو حق جب آ گیا ہے تو حق کیا ہے؟ لا شریک۔ حق کیا ہے؟ جیسے سورج کیا ہے؟ حق، روشنی کا دعوے دار۔ سورج آ جائے اور اندھیرا جو کہ اس کی ضد ہے وہ قائم رہ سکے، کیسے ممکن ہے؟ حق آ جائے اور شریک قائم رہ سکے، ممکن ہی نہیں۔ تو جان لو آج کیا ہے، آج حق آ گیا۔ اب جب حق آ گیا ہے تو جو شریک ہے، جو باطل ہے، وہ قائم رہ سکے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ حق لا شریک ہے۔ اب تمہارے مٹنے کا، ذلیل و رسوا ہونے کا، صفحہ حسیدہ مٹنے کا، نشان عبرت بننے کا وقت آ گیا۔ اب ہم تمہیں بعد والوں کے لیے نشان عبرت بنانے جا رہے ہیں، اور پوری ترتیب کے ساتھ، پوری حکمہ کے ساتھ، جو ہمارا قانون ہے۔ ہم تمہاری طرح اجلت پسند نہیں ہے کہ چھو منتر کر کے کر دیں، نہیں۔ اب دیکھو تمہارے ساتھ ہوتا کیا، اب کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دو، الٹی گنتی شروع کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ جب حق آ جاتا ہے، جیسے ہی حق آتا ہے تو باطل جو ہے اس کا کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب روشنی آتی ہے، جب سورج نکلتا ہے تو اندھیرا جو ہے وہ چھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اندھیرا قائم نہیں رہ سکتا۔ حق آ جائے اور باطل بڑھے، کیسے ممکن ہے؟ حق آ جائے تو باطل کا کم ہونا قانون میں ہے۔ حق آ جائے، جو حق کا دعوے دار ہو اور اس کا جو مد مقابل ہے وہ کمزور نہ ہو، کمزور ہونا شروع نہ ہو جائے، یہ تو حق ہونے کی پہچان ہی نہیں ہے۔ حق ہونے کا دعوے دار ہو، جو اس کا مد مقابل ہے، جو اس کو وہ باطل کہہ رہا ہے، وہ الٹا طاقت میں آگے بڑھے، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو حق کی ثابت نہیں ہوتا۔ لہذا آج سے تمہارا کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ، آج سے تمہاری ذلت شروع۔ اب دیکھو آگے کیا ہوتا ہے۔ اب تمہارے پاس صرف دو رستے ہیں۔ ہدایت کے آ جانے کے باوجود اگر کوئی ہدایت کا کفر کرتا ہے تو اس کو نشان عبرت بنایا جاتا ہے۔ پہلا رستہ یہ ہے کہ یا تو اس کو تسلیم کرو، کیونکہ یہ حق ہے، تمہارے اوپر بالکل کھول کر واضح کر دیا گیا۔ اگر تسلیم نہیں کرتے، انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو، تو کفر کس کا کیا جاتا ہے؟ حق کا نہیں۔ حق کا کفر نہیں کیا جا سکتا، کفر باطل کا کیا جاتا ہے، اور اس کا کیا جا سکتا ہے۔ اگر کفر و کذب کرنا ہے تو اس کو باطل ثابت کرنا ہوگا۔ اگر باطل ثابت نہیں کرتے تو پھر ایک ہی رستہ ہے، ماننے والا۔ ماننا تو تمہیں پڑے گا، یہ ہم گارنٹی دیتے ہیں، یہ ہمارا تمہارے ساتھ وعدہ ہے۔ اور یہ جو تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس کی موجودگی میں ایک ایک مانو گے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے باوجود بھی اگر کفر ہی کرتے ہو تو نہ صرف تمہیں ماننا پڑے گا، بلکہ نہ تو وہ ماننا تمہیں کوئی نفع دے گا، فائدہ دے گا، بلکہ ہم تمہیں فرعون کی مثل نشان عبرت بنائیں گے۔ گزشتہ ہلاک شدہ اقوام کی مثل ہم تمہیں نشان عبرت بنائیں گے۔ اور آج تمہیں ایک اور خوشخبری بھی دے دیں، ایک اور تمہیں خبر بھی دے دیں، ایک اور تمہیں نبا وہ علم دے دیں جو علم اس سے پہلے رب العالمین کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ جیسے موت سے قبل جب فرعون نے موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا تو اس نے توبہ کی تھی، اس نے معافیاں مانگی تھی، لیکن رب نے اس کی معافی کو قبول نہیں کیا تھا، اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا تھا۔ بالکل عین اسی طرح مرزا غلام قادیانی نے بھی اپنی موت سے قبل توبہ کی تھی، یہ اعلان کیا تھا کہ میں کذاب ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ہم تمہیں تمہاری کتابوں سے، مرزے کے لٹریچر سے، مرزے کی ذریت کے لٹریچر سے ثبوت دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ تم انسانوں سے یہ باتیں چھپا سکتے ہو، کیا رب سے چھپا سکتے ہو؟ اور ہم یہ چیلنج کرتے ہیں، جب ہم یہ ثبوت سامنے لائیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت
اگر یہ ثابت کر دے کہ نہیں مرزے نے توبہ نہیں کی تھی، مرزے نے اپنے آپ کو کذاب نہیں مانا تھا موت سے پہلے، تو جو سزا کہو گے ہم بھگتنے کو تیار ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ذرا انتظار کرو، دیکھو کیسے ثبوت آتے ہیں۔ مرزے کی اپنی کتابوں سے، مرزے کی ذریت کی کتابوں سے ہم یہ ثابت کریں گے، تمہیں ثبوت دیں گے کہ مرزے نے اپنی موت سے پہلے، جیسے فرعون نے توبہ کی تھی، فرعون نے کہا تھا ہاں میں کذاب ہوں، میں مشرک ہوں، میں مجرم ہوں، بالکل عین اسی طرح مرزا غلام قادیانی کذاب نے اپنا کذاب ہونا تسلیم کیا تھا۔ یہ ہم تمہیں ثبوت دیں گے، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کا رد نہیں کر پائے گی، یہ ہم چیلنج کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ جیسے فرعون کے ساتھ کیا کیا تھا، فرعون کو قدم قدم پر ہم نے اس کو غلط ثابت کر کے کہا تھا کہ اب بھی وقت ہے، باز آ جا، پیچھے ہٹ جا۔ قدم قدم پر ہم نے فرعون کو ذلیل کیا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ تو کذاب ہے، تو ہمارا دشمن ہے، پیچھے ہٹ جا، باز آ جا۔ لیکن وقتی طور پر تھوڑا سا اسے ہوتا تھا، لیکن بعد میں پھر اکڑ جاتا تھا۔ جیسے ہی وہ پریشانی، وہ تکلیف دور ہوتی تھی، پھر اکڑ جاتا تھا۔ این اسی طرح ہم نے مرزا غلام قادیانی کو بھی قدم قدم پر نصیحت کی، کہا کہ باز آ جا، باز آ جا، باز آ جا۔ لیکن وہ فرعون کی مثل، جب اس کو ہم متنبہ کرتے تھے تھوڑا سا پیچھے ہٹتا تھا، لیکن جیسے ہی وہ تکلیف دور ہوتی تھی پھر اکڑ جاتا تھا اور پہلے سے زیادہ سخت ہو جاتا تھا۔ بالآخر جب فرعون نے موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، جب ہم اسے نشان عبرت بنانے جا رہے تھے، تو اس وقت فرعون چیخ اٹھا، پکار اٹھا۔ بالکل عین اسی طرح مرزا غلام قادیانی نے بھی جب موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو چیخ اٹھا، پکار اٹھا، لیکن ہم نے کہا نہیں، اب ہم تجھے نشان عبرت بنائیں گے۔ اب وقت گزر گیا توبہ کا، اب توبہ کا دروازہ بند، تو نے جو کرنا تھا وہ کر لیا۔ ٹھیک ہے نا؟ جب موت ہم سامنے لے آتے ہیں، اس وقت تو فرعون جیسا بھی توبہ کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، اب تو اپنے دعوے پر ڈٹ کے دکھایا۔ تو مرزا غلام قادیانی کذاب بھی اپنی موت کے وقت، موت سے پہلے لکھ کر دے کر گیا تھا، لکھ کر اپنے ہاتھوں سے، اپنے قلم سے اس نے لکھا تھا کہ میں کذاب ہوں، میں مجرم ہوں، لیکن اس نے جو لکھا تھا وہ چھپایا گیا۔ وہ چھپانے والے کون تھے؟ اور حرف بہ حرف ہم تمہارے سامنے یہ ثبوت لے کر آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کوئی کذاب نہیں ہے، یہ تمہارا رب کلام کر رہا ہے۔ دیکھو تمہارے سامنے کیا کیا آتا ہے۔ اب اس کے باوجود بھی اگر دنیا کا کوئی قادیانی، کوئی مرزائی، کوئی گٹر کا کیڑا یہ سمجھتا ہے کہ مرزا سچا تھا، یہ جو احمدیت نامی گٹر ہے یہ حق ہے، تو ہمارا چیلنج ہے، ہمارے مقابلے پر آؤ۔ ٹھیک ہے نا؟ حق جو ہے وہ غیرت مند ہوتا ہے۔ اگر حق کے اوپر کوئی آواز اٹھائی جائے تو وہ تڑپ اٹھتا ہے، وہ اس آواز کو ختم کرتا ہے۔ کیسے؟ حق کے ساتھ طاقت کا استعمال نہیں کرتا، پہلے زبان کا استعمال کرتا ہے۔ اور زبان کا استعمال کیسے؟ ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے کھول کھول کر واضح کرتا ہے کہ تو باطل ہے، حق میں ہوں۔ سامنے والے کے اوپر بھی بالکل کھل کر واضح ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی میں ہی غلط ہوں۔ یہ ہے حق۔ حق کے اوپر اگر آواز اٹھے تو وہ غیرت مند ہے، اس کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں اس وقت تک جب تک کہ وہ سامنے والے کو باطل ثابت نہیں کر لیتا۔ اور باطل بے غیرت ہوتا ہے، اس پر آواز اٹھائی جائے تو وہ پہلے تو دیکھتا ہے کہ کیا یہ طاقتور ہے یا کمزور۔ اگر طاقتور ہے تو خود بلوں میں گھس جائے گا، اگر کمزور ہے تو کیا کرے گا؟ طاقت کا استعمال کرے گا۔ سب سے پہلے دیکھے گا کہ طاقتور ہے کس لحاظ سے، علمی لحاظ سے طاقتور ہے یا کمزور۔ اگر علمی لحاظ سے کمزور ہے تو کیا کرے گا؟ علمی لحاظ سے ہتھیار استعمال کرے گا غالب آنے کا۔ اور اگر دیکھے گا نہیں بھائی کام نہیں ہو رہا، پھر طاقت کا استعمال کرے گا۔ لیکن اگر سامنے والا علمی لحاظ سے مضبوط ہے، طاقتور ہے، تو پھر علمی لحاظ سے
سامنے نہیں آئے گا، دوسرا طریقہ ڈنڈا استعمال کرے گا، طاقت کا استعمال کرے گا، کیونکہ یہی تو حق اور باطل کی پہچان ہے۔ حق کیا ہے؟ پہلے متنبہ کرنا، حجت کرنا، ہر لحاظ سے اپنا حق ہونا واضح کرنا، اس کے بعد ڈنڈا طاقت کا استعمال کرنا، کہ جب طاقت کا استعمال کیا جائے تو کوئی بہانہ نہ بنا سکے، یہ نہ کہہ سکے کہ اگر آپ نے مجھے صحیح طریقے سے سمجھایا ہوتا تو میں سمجھ جاتا، ڈنڈے کی نوبت نہ آتے۔ اور باطل یہ ہے کہ پہلے طاقت کا استعمال کرتا ہے، باطل جب حق کی ضد ہے پہلے طاقت کا استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اگر تم میں غیرت ہے اے دین قادیان، اب اگر تم میں غیرت ہے اے دین قادیان، اے مرزا غلام قادیانی کے کیڑو، اے مرزا غلام قادیانی الخنزیر گٹر کے گندے غلیظ کیڑو، اب اگر تم میں غیرت ہے تو آؤ مقابلے پر، وہ جو اپنا پپٹ ہے، وہ جو اوپر تم میں کارٹون بٹھایا ہوا ہے کے نام پر، اس کو بل سے باہر نکالو، اس کو کہو آؤ باہر، آؤ مقابلہ کرے۔ اگر غیرت ہے لیکن باطل ہو اور اس میں غیرت ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ ہوں گٹر کے کیڑے اور باغ میں پھولوں کی خوشبو کا سامنا کر سکیں، خوشبو کا مقابلے پر زندہ رہ سکیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ گٹر کے کیڑے تو خوشبو سونگھ کے مر نہ جائیں، گٹر کے کیڑے پھولوں کی طرف جائیں گے، خوشبو کی طرف جائیں گے، موت ہے ان کے لیے حیات تو ہے ہی گٹر میں، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ گٹر ختم کرنے کا وقت آ گیا نا، صفائی کا وقت آ گیا، اب گٹر میں بھی نہیں بچ سکتے، اب بچت کہیں بھی نہیں ہے۔ اب گٹر سے نکلیں تب بھی مرتے ہیں، گٹر کے اندر رہیں تب بھی مرتے ہیں۔ ایک ہی صورت ہے کہ اپنے آپ کو گٹر کے کیڑے کے بجائے رب کا بندہ، رب کا وجود ثابت کریں، وجود بنائیں، حق سے رجوع کریں، حق کی طرف اپنا رخ کریں، ایک ہی رستہ ہے۔ گٹر کے کیڑے رہ کر اب بچ نہیں تم لوگ سکتے، کیونکہ اب حق آ گیا ہے، حق کو حق حاصل ہے کہ اسے مانا جائے، ٹھیک ہے نا؟ اب بھی اگر تم کفر و کذب کرتے ہو تو تمہیں اپنے کفر و کذب پر ڈٹ کے دکھانا ہوگا۔ اب بھی اگر تم اپنے آپ کو حق کہتے ہو، اہل حق کہتے ہو، تو تمہیں اپنے آپ کو اہل حق ثابت کرنا ہوگا، نہیں کر پاؤ گے۔ یہ ہمارا چیلنج ہے۔ دنیا قادیان، دنیا مرزیت، دین قادیان، احمدیت کے نام پر دنیا کے غلیظ ترین گٹر اور اس گٹر کے ایک ایک کیڑے کو احمد عیسیٰ کا، رب العالمین کا یہ چیلنج ہے کہ آؤ احمد عیسیٰ کو کذاب ثابت کر کے دکھاؤ، مرزا غلام قادیانی کو سچا ثابت کر کے دکھاؤ، اس کی کسی ایک بھی بات کا دفاع کر کے دکھاؤ۔ ہم تمہارے جواب کا انتظار کریں گے، لیکن جان لو ہم نے ہر شے کی اجل بھی خلق کی ہے، اینڈ خاتمہ خلق کیا ہے، تو جو انتظار ہے اس کا بھی خاتمہ ہے۔ یہ نہ ہو کہ جو انتظار ہے اس کا خاتمہ آ جائے، اس کی موت آ جائے اور تم بلو میں گھسے رہو۔ انتظار کا وقت ختم ہوا تو پھر زبان کے بعد ڈنڈا حرکت میں آئے گا، کیونکہ رب جو ہے وہ اور نہیں ہے، حق اور نہیں ہے۔ اور کسے کہتے ہیں؟ مفلوج، نامکمل، عیبدار۔ رب اور یعنی مفلوج، عیبدار نہیں ہے۔ رب کے پاس زبان ہے تو رب کے ہاتھ بھی ہیں، رب کے پاس زبان ہے تو وہ زبان مفلوج نہیں ہے۔
وہ زبان مقابلے پر آنے والی تمام کی تمام زبانوں کو کاٹنے کی استطاعت رکھتی ہے، قوت رکھتی ہے، اور جو رب کے ہاتھ ہیں وہ بھی مفلوج نہیں ہیں، وہ بھی اور نہیں ہیں، وہ کمزور نہیں ہیں۔ رب سے بڑھ کر القوی کوئی ہے ہی نہیں، قوی کوئی ہے نہیں، رب القوی ہے۔ رب سے بڑھ کر طاقتور کوئی ہے ہی نہیں۔ رب کیا ہے؟ تمہارے پر واضح کر دیا گیا، جسے تم کائنات کہتے ہو، یہ ہیں ہم سے بڑھ کر طاقتور کوئی نہیں ہے، طاقت میں کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم لوگوں کو ان کے دلوں سے کنٹرول کرتے ہیں، جیسے جی چاہتے ہیں ویسے گھماتے پھراتے ہیں، جہاں جی چاہتے ہیں لے جاتے ہیں۔ ہم دشمن کو سمجھ میں نہیں آنے دیتے، جو ہمارا دشمن ہوتا ہے اسے بھی ہم چلا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی کے خلاف ہم دشمن کے ہاتھوں سے اس کی اپنی شرک کٹوا دیتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم تمہیں کہاں سے پکڑیں گے، کدھر سے پکڑیں گے۔ کیونکہ ہم کیا ہیں؟ جسے تم کائنات کہتے ہو، جسے تم حالات کہتے ہو، ٹھیک ہے؟ اب وقت آ گیا، اب فیصلے کی گھڑی کا وقت آ گیا، اب وہ وقت آ گیا کہ ظلمات کو ختم کر کے تاریخ کو نئے سرے سے شروع کیا جائے۔ اب سورج آ گیا، اب پوری دنیا کو روشن کرنے کا وقت آ گیا، ظلال مبین اندھیروں کو مٹانے کا وقت آ گیا۔ اب رب خود آ گیا، رب کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ لہذا جان لو اب تمہارے پاس بہت تھوڑا وقت ہے، یہ تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہے۔ احمد عیسیٰ کون ہے؟ کیا آپ احمد عیسیٰ کو جانتے ہیں؟ احمد عیسیٰ وہ ہے جس نے ان باتوں پر سے پردہ اٹھایا ہے جس پر آج ہر کوئی اختلاف کر رہا ہے۔ حق اور باطل کی پہچان اب انتہائی آسان۔ آج ہی الکتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے احمد عیسیٰ کے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔